آپ اہل سنت ہیں؟ اہل سنت ہو کہ ہم جو ہے کون سے اہل سنت میں کون سے والے ہیں؟ اصل میں یہ پیغام دینا ہے کہ ہم یزیدی نہیں ہیں، ہم حسینی ہیں۔ مذہب کے نام پر انسانوں میں نفرت ڈالنے والے کون ہیں اور محبت کا پیغام دینے والے کون ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کربلا کا ایک پیغام ہے اور وہ پیغام یہ ہے کہ جس طرح کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کربلا کے یوم عاشور کو، اور اس میدان کربلا میں جو سامنے لشکر موجود تھا ان لوگوں سے مخاطب ہو کر امام نے فرمایا کہ اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے تو کم از کم آزاد بن جاؤ۔ کربلا کا یہی پیغام ہے، یہ انسانیت کو زندہ کرتی اور بیدار کرتی ہے۔ 10 محرم الحرام عاشور کا دن سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ دنیا بھر کے اندر محبان اہل البیت اس دن کو عزا کے طور پر اس دن میں غم کرتے ہیں، مناتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر جہاں پر بھی محبان اہل البیت رہتے ہیں اور شیعہ حضرات، پاکستان کے اندر بھی پرامن طور پر جلوس عزا ہوتا ہے۔ کراچی، اسلام آباد، پنجاب کے دیگر شہروں کے اندر، سندھ میں اور بلوچستان میں، یہاں پر آج آنے کا مقصد یہ ہے کہ کربلا ہم سب کو ایک کرتی ہے اور یہ لباس کا فرق ختم کرتی ہے۔ شاید بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ اگر ہمیں اہل البیت کا غم ہے تو ہم نے پھر سیاہ لباس کیوں نہیں پہنا ہوا؟ تو میں اس کا بتاتا چلوں کہ میں نے اس لیے سیاہ لباس نہیں پہنا ہوا تاکہ میں اس نفرت کا خاتمہ کر سکوں کہ جو ہمیں ایک سیاہ لباس کو اور سفید لباس کو دوری ڈالتی ہے۔ تو آج اگر کسی نے سیاہ لباس پہنا ہے یا سفید لباس پہنا ہے، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب حسینی ہیں۔ لبیک یا حسین، کربلا کا یہی پیغام ہے کہ یہ رنگوں کے، یہ نسل تعصب، قومیتوں کا فرق ختم کر دو۔ ہر فرق ختم ہو گیا اور صرف ایک ہی حق ہے اور وہ ہے حسینیت۔ کہ آج صرف اور صرف حسینیت ہے، یہی پیغام اس کے لیے۔ اور کراچی کے اندر الحمدللہ لاکھوں محبان اہل البیت وہ جلوس عزا میں جاتے ہیں۔ یہاں اس وقت بھی سب یہاں پر ہیں۔ میں چاہوں گا کہ جلوس کا جو رستہ ہے اس کو دیکھیں کہ ڈسٹرب نہ ہونا چاہیے۔ یہ آج جو کربلا کی یاد کو زندہ رکھا ہوا ہے، ہر اس شخص کے لیے مبارکباد کا مستحق ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں ہے، آپ کے قافلے میں ہے۔ یہ اصل میں یہ پیغام دینا ہے کہ ہم یزیدی نہیں ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں اور سنی شیعہ کا کوئی فرق نہیں رہا۔ اب صرف ایک ہی فرق ہے، حسینیت کا اور یزیدیت کا۔ اس لیے آج اگر ہمیں کوئی جدا کرنا چاہتا ہے، ہمارے درمیان میں نفرتیں ڈالنا چاہتا ہے، ہمیں لباس میں بانٹنا چاہتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی سفید لباس والا یہ کبھی اس کالے سیاہ لباس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، تو اس فرق کا انشاءاللہ ہم نے خاتمہ کرنا ہے۔ اور یہ کربلا کی قربانی امام حسین علیہ السلام نے صرف شیعوں کے لیے نہیں دی ہے، یہ پوری انسانیت کے لیے ہے کہ دنیا میں جہاں بھی مظلوم ہو ان کے لیے بات کی جائے، ان کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، چاہے اس کا کوئی بھی رنگ، نسل، مذہب ہے، بغیر کسی تفریق کے، رنگ، نسل، مذہب کے تفریق کے، آج سب ہم ایک ہیں۔ تو کربلا کا یہی پیغام ہے۔ اسی پیغام کے لیے میں یہاں پر اپنے شیعہ بھائیوں کے پاس آیا ہوں اور اہل سنت والجماعت کے ایک فرد ہونے کے اعتبار سے، اور کربلا کا جو واقعہ ہوا ہے دوستو، آپ سب کو معلوم ہے کہ امام حسین علیہ السلام کون ہیں؟ رسول اللہ کے نواسے ہیں۔ اور کیا وہ دن ہوا کہ جب رسول کے جانے کے 50 سال بعد اس امت نے اپنے نبی کے نواسوں کو شہید کر دی، اور کس طرح سے شہید کیا کہ ان 72 نفوس قدسیہ کو، ان 72 جانوں، ان کے سروں کو ان کے ساتھ عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں اس طرح پھینکا جاتا تھا جیسے آج ہمارے ہاں بال پھینکی جاتی ہے۔ تو دوستو یہ واقعہ کیوں ہوا؟ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ نفرت کرنے والے لوگ کون ہیں اور محبت کرنے والے لوگ کون ہیں۔ مذہب کے نام پر انسانوں میں نفرت ڈالنے والے کون ہیں اور محبت کا پیغام دینے والے کون ہیں؟ حسینی وہی ہے کہ جو محبت کا پیغام دے گا۔ وہ شخص یزیدی ہے کہ جو مسلمانوں کو بانٹنے کا پیغام دے، جو مسلمانوں میں نفرت کی بات کرے، جو مسلمانوں کو ٹکڑے کرنے کی بات کرے۔ اس لیے آئیے ایک ہی صدا کے ساتھ ہم کہیں گے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا رسول اللہ،
لبیک یا رسول اللہ لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا لبیک یا حسین لبیک یا حسین. بہت سنتا رہتا ہوں. یا علی. دوستوں میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پر ان لوگوں سے بھی ان کے اظہار جذبات کا ان سے میں خیالات لوں. میں چاہوں گا کہ اگر آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آپ کا کیا نام ہے؟ سر میرا نام جعفر حسین. جعفر حسین. جعفر حسین. جعفر حسین بھائی آپ یہاں پہ کیوں آئے ہیں؟ مولا کا غم منانے. ماشاءاللہ. تو اگر یہاں پہ جیسے دوسرے مذہب کے یا فرقے کے لوگ ہیں آپ کو کیسا لگتا ہے ان کو دیکھ کے؟ موسٹ ویلکم. حسین اچھا لگتا ہے؟ بالکل بہت اچھا لگتا ہے. حسین صرف ہمارے نہیں ہے، حسین تمام اہل اسلام کے. ماشاءاللہ. بہت. آپ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام صغیر عباس ہے. صغیر عباس بھائی کیوں آئے ہیں یہاں پہ؟ مولا کے غم میں آئے. اچھا کیا غم ہوا تھا؟ علی اکبر کی کل شہادت کا دن تھا، بہت بڑا دن تھا ان کے. اسی غم میں ہم لوگ محرم کا جلوس نکالتے ہیں، سب کچھ نکالتے ہیں. سنی کے بارے میں کیا سنا ہے آپ نے؟ اہل سنت کے بارے میں ہم نے بہت کچھ سنا ہے کہ وہ بہت کچھ بولتے ہیں، لیکن اہل سنت جماعت میں بہت سے ایسے علماء کرام ہیں جو مانتے ہیں، جو بولتے ہیں کہ اس دن کو منانا چاہیے ہمیں. یہ بہت ہے غم میں، بہت غم کا دن ہے آج. اچھا آپ نے کیا سنا ہے سنی کے بارے میں؟ سر آپ کی میں بہت ساری ویڈیو دیکھتا ہوں، آپ کا میں بہت بڑا فین ہوں. آپ بہت حقیقی بات کرتے ہیں سر. اللہ پاک آپ کو توفیقات دے. ماشاءاللہ جو بات آپ نے کی یوم حسین حق کا دن ہے، حق کا دن ہے، اور انشاءاللہ اس دن کو ہم برقرار رکھیں گے. ہم حق کے لیے جئیں گے، حق کے لیے مریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. درود بر محمد و آل محمد. جی السلام. میں خود سنی ہو کہ جو ہے نا کہ مولا کے غم میں جو ہے نا محرم گزارتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم مطلب کہ ان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. کیوں آپ اہل سنت ہیں؟ اہل سنت ہو کہ ہم جو ہے کون سے اہل سنت میں کون سے والے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، اہل سنی ہیں، بریلوی ہیں بس. بریلوی ہیں جی. اچھا ماشاءاللہ. جو یا رسول اللہ والے ہیں یا حسین نانا ہے اور سب سے پیار ہے، سب سے پیار ہے، رسول سے پیار ہے. واہ واہ کیا بات ہے. تو اب دیکھیں نا کہ یہ اہل سنت سے ہیں، بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. یہ یہاں پر آئے. آپ کو اچھا شیعہ کے بارے میں ملتے رہتے ہیں آپ ان سے شیعوں سے؟ الحمدللہ ملتے ہیں. میرے بھائی ہیں، میرے ساتھ کلمہ پڑھتے ہیں، ہم اکٹھے. دیکھیں جو کچھ لوگ مولوی جو نفرت پھیلانے والے وہ کہتے ہیں ان سے نہیں ملنا چاہیے. دیکھیں پیسہ سب کچھ کرواتا ہے. چلیں آپ نے بات ہی ختم کر دی. یہ محبت کا دن ہے، یہ پیار کا دن ہے، اس میں سب سے محبت رکھنی چاہیے اور اتحاد کا ہی پیغام ہو. اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو آپس میں اتحاد فرما اور ملک پاکستان وطن عزیز کو فتنہ خارجیت کے فتنے سے اللہ سبحانہ و تعالی محفوظ رکھے اور اس پاکستان کی حفاظت فرمائے، اس کو ترقی اور عروج عطا فرمائے، پاکستان کو استحکام. ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو آنے والے بچے ہیں نا، ان کی جو ہم تربیت کریں نا، وہ ایسی تربیت ہے کہ وہ اچھے مسلمان ہوں، وہ حسینی ہوں، وہ رسول کی آل کو چاہنے والے ہوں. واہ 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 کیا بات ہے، کیا بات. باقی جتنی نفرت بھائی یہ اصل میں اتنی نفرت پھیل چکی ہے. دیکھیں اس ٹائم میڈیا نہیں تھا، لوگ مطلب پڑھتے نہیں تھے، کتابیں نہیں پڑھتے ہم لوگ. ہم سنی باتیں پہ آئیں، دیکھیں، اس کے بعد مطالعہ کریں. اپنے بچوں کی جو تربیت ہے نا وہ ایسی کریں کہ وہ بس حسینی ہو. بس آپ نے بات ختم کر دی ہے. حسینیت پہ تربیت ہو اور آپس میں یہ اصل میں یہی ہے محبت کی بات کہ ہم اپنے بچوں کو یہی سکھائیں. حسینیت کیا ہے، کربلا کیا ہے، دین سکھائیں، قرآن اور سنت کی جانب لے کر آئیں. جس طرح امام نے فرمایا تھا کہ قیام اس لیے کر رہا ہوں میں سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے اور بدعات کے خاتمے کے لیے جو دین میں نئے اضافے ہو گئے ہیں.
تو سنتوں کو زندہ کرنا ہے. ایک حسینی وہی ہوگا کہ جو سنتوں کی بات کرے گا, جو رسول کی سنت کی اور بدعت کے خاتمے کی بات کرے گا. بہت شکریہ. جزاک اللہ. بھائی حسین کی عزاداری ہمارے لیے جنت ہے اور ہم لوگ جنت ہی کماتے ہیں. سینے پہ جب ہاتھ مارتے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ماں سے دودھ مانگ. ماشاء اللہ. میں مفتی صاحب آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ اصل چہرہ اہل سنت دکھا رہے لوگوں کو کہ ناسبی الگ ہیں, اہل سنت الگ ہیں. آپ جیسے اگر اہل سنت علماء آتے رہیں گے تو لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ شیعت میں اور سنیت میں اتنا فرق نہیں ہے. آپ کا کیا اس میں گرامی ہے؟ ساجد محمود خان. ساجد محمود بھائی, کیا کس علاقے سے تعلق ہے آپ؟ سرگودا سے. سرگودا سے. ماشاء اللہ. سرگودا کے ہمارے ایک اور دوست بھی یہاں پر آئے ہوئے. جی اچھا. بس میں کافی سنتا ہوں. شیعہ ہیں آپ؟ اہل تشیع ہوں. اہل سنت سے اہل تشیع ہوں. اچھا, سنی سے شیعہ ہوئے. جی میں علامہ محمد حسین نجفی المعروف ڈھکو صاحب. ہاں. اچھا. ان کی بکس پڑھی, بہت ریڈ کیا, سمجھا. تو سنی میں پہلے کون سے فرقے میں تھے؟ دیوبندی تھا. اچھا صحیح ہے. اب حسینی ہے. اچھا ویسے کوئی فرقے ورقے ہے نہیں؟ پچھلے 12-13 سال سے اچھا حسینی اور الحمدللہ پورے گھر کو حسینی کیا ہے. مفتی صاحب صحیح ہے ماشاء اللہ. بات آپ کو ماننی پڑے گی. تو یہاں پہ حسینی صرف اہل تشیع ہے, دوسرا حسینی نہیں ہو سکتا. اچھا نہیں یہ بات غلط ہے, یہ صحیح نہیں ہے. ہر جگہ پہ حسینی سب حسینی ہیں. ہر وہ بندہ حسینی ہے جو کربلا کو سمجھتا ہے, جو یہ سمجھتا ہے کہ قتل حسین اصل میں قتل رسول ہے. جس دن لوگ یہ سمجھ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. سونے سے کم از کم ہمیں جو ہے نا اپنے جو رسول کی حال ہے نا ان کی یاد آتی ہے. آپ کے دوست یار ہوتے ہیں نا, انسان ان سے پہچانا جاتا ہے. تو ہماری لگن, ہماری جو چاہت ہے وہ حسین کے ساتھ ہے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. ارے بھائی آپ جو کمال کرتے ہیں مولا کے غلام ہیں. میں بھی یہی بات کر رہا تھا کہ آپ بہت آپ بیٹھے اور کرسی لائیں, اور کرسی لائیں, بیٹھے. تشریف لے کے آئے اور اپنا بہت اگے بڑھ کے کسی انسانیت کی خدمت کریں. سوری. شربت چاہیے. اس میں دن میں ہاتھ نہیں ملاتے, پتہ نہیں کیا چاہیے کیا. نہیں اچھا. ٹھیک ہے.